قطب الدین مبارک شاہ اور خسرو خان جیسے بد کردار حکمرانوں کا زمانہ گزر چکا تھا اور اب زمام اقتدار غازی ملک کے ہاتھوں میں تھی۔ غازی ملک نے سلطان غیاث الدین تغلق کا لقب اختیار کیا اور تخت ہندوستان پر جلوہ افروز ہوا۔ مشہور مورخ قاسم فرشتہ کی روایت کے مطابق سلطان غیاث الدین تغلق کی خدا ترس اور پرہیزگار حکمراں تھا۔ سنجیدگی، انکسار اور بردباری اس کے کردار کے نمایاں اوصاف تھے۔ وہ ذہین بھی تھا اور مدبر بھی۔ مذہبی قوانین کی پابندی کو وہ اپنا فرض سمجھتا تھا۔ سلطان غیاث الدین تغلق کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ پانچوں وقت نماز باجماعت ادا کرتا تھا اور امور سلطنت میں بڑی مہارت رکھتا تھا۔ دیوان عام میں بیٹھ کر رعایا کے حالات سنتا اور ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرتا۔ اکثر مورخین کی رائے میں سلطان غیاث الدین تغلق دوسرے بادشاہوں کی طرح مسند نشینی کا قائل نہیں تھا۔ وہ برسر مجلس کہا کرتا تھا، میں شہنشاہ نہیں، رعایا کا ایک ادنا خادم ہوں۔ مختصر یہ کہ غیاث الدین تغلق جیسا مرد جانباز سیاسی افق پر نمودار نہ ہوتا تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ خسرو خان جیسا منافق بساط اقتدار پر کیا کیا گل کھلاتا اور سرزمین ہند پر مسلمانوں کا کیا حشر ہوتا۔ تمام ہنگاموں پر قابو پانے کے بعد سلطان غیاث الدین تغلق شاہی خزانوں کی طرف متوجہ ہوا۔ خسرو خان نے اپنے 5 ماہ کے اقتدار میں بے دریغ دولت لٹائی تھی اور بڑی بڑی جاگیریں ہندوؤں کے نام کر دی تھیں۔ تغلق نے وہ ساری دولت اور جاگیریں نمک حرام امراء سے چھین لیں۔ فرما روائے ہند اس کام سے فارغ ہوا تو سلطانی کارندوں نے ایک اور فہرست پیش کی۔ سلطان غیاث الدین تغلق نے بڑی حیرت سے اس فہرست کو دیکھتے ہوئے کہا، غالباً یہ تو دہلی کے درویشوں کے نام ہیں۔ خسرو خان نے ان حضرات کو بھی کثیر رقمیں دی تھیں۔ آپ اس فہرست کو ملاحظہ کر لیجئے۔ سلطانی کارندے نے عرض کیا، یہ دستاویز خسرو خان نے خود تیار کی تھی۔ ہر درویش کے نام کے آگے دی جانے والی رقم بھی درج ہے۔ سلطان غیاث الدین تغلق بہت دیر تک اس دستاویز کو دیکھتا رہا، پھر بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، خسرو خان نے کس بے دردی سے شاہی خزانے کو لٹایا ہے۔ بے شک یہ درویش حضرات ہماری توجہ اور امداد کے مستحق ہیں، مگر اس قدر بھی نہیں کہ ایک ایک درویش کو 5-5 لاکھ تنکے دے دیے جائیں۔ تم اسی وقت فرمان شاہی جاری کرو کہ یہ تمام حضرات دربار سلطانی میں حاضر ہو کر اس رقم کا حساب پیش کریں۔ حکم سلطانی کے مطابق دہلی کے 3 بزرگ حضرت سید علاؤ الدین چنوری، حضرت بابا فرید کے خلیفہ شیخ وحید الدین اور حضرت رکن الدین ابو الفتح ملتانی رحمۃ اللہ علیہم کے خلیفہ شیخ عثمان سیاح غیاث الدین تغلق کے دربار میں پہنچے اور خسرو خان کی دی ہوئی رقم واپس کر دی۔ ان تینوں بزرگوں کے نام کے آگے 5-5 لاکھ تنکے درج تھے۔ پھر جب یہ تینوں بزرگ دربار سلطانی سے واپس تشریف لے گئے تو غیاث الدین تغلق نے اپنے کارندے سے پوچھا، شیخ نظام الدین اولیاء نہیں آئے؟ حضرت شیخ ایک مرد آزاد ہیں اور وہ دربار شاہی میں آنا پسند نہیں کرتے۔ سلطانی کارندے کے لہجے سے حضرت محبوب الہی کے لیے خاص عقیدت کا اظہار ہو رہا تھا، مگر نہیں، شاہی رقم کا حساب تو دینا ہے۔ مختصر سے وقفہ سکوت کے بعد سلطان غیاث الدین تغلق نے کسی قدر تلخ لہجے میں کہا، خسرو خان نے شیخ نظام الدین اولیاء کے نام کے آگے 5 لاکھ تنکوں کا اندراج کیا ہے۔ سلطان معظم جو حکم فرمائیں۔ سلطانی کارندے نے نظر اٹھا کر فرما روا کی طرف دیکھا، تم اسی وقت جاؤ اور شیخ نظام الدین اولیاء سے 5 لاکھ تنکے لے کر
شاہی خزانے میں جمع کرا دو۔ سلطانی کارندہ اسی وقت دربار سلطانی سے نکل کر حضرت محبوب الہی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سلام و نیاز کے بعد اس نے پورا واقعہ حضرت شیخ کے گوش گزار کیا۔ میں کس چیز کا حساب پیش کروں؟ حضرت نظام الدین اولیاء نے نہایت پرجلال لہجے میں فرمایا، وہ ساری رقم بیت المال کا حصہ تھی جو حقداروں کو پہنچ گئی۔ میں نے اس میں سے ایک دن کا بھی اپنی ذات پر خرچ نہیں کیا۔ اگر میں ایسا کرتا تو یقیناً سلطان کو اس رقم کا حساب پیش کر دیتا۔ سلطان غیاث الدین تغلق کا کارندہ حضرت نظام الدین اولیاء کی دست بوسی سے سرفراز ہوا اور الٹے قدموں واپس چلا گیا۔ پھر اس نے فرما روائے ہندوستان کی خدمت میں پہنچ کر سارا واقعہ بیان کر دیا۔ سلطان غیاث الدین تغلق نے حضرت نظام الدین اولیاء کا جواب بڑی حیرت سے سنا، پھر اپنے کارندے سے مخاطب ہوا، کہیں یہ تیری ذہنی اختراع تو نہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک درویش کھڑے کھڑے 5 لاکھ تنکے دوسروں پر لٹا دے؟ آخر باقی درویشوں نے وہ رقم کس لیے محفوظ رکھی اور مطالبے کے وقت کیوں لوٹا دی؟ سلطان عالی قدر، کارندے نے نصف قد تک جھکتے ہوئے عرض کیا، میں دوسرے درویشوں کے بارے میں تو نہیں جانتا کہ ان کا مزاج کیا ہے، مگر حضرت محبوب الہی کی ذات گرامی سے ضرور واقف ہوں کہ آپ کی سخاوت کا انداز یہی ہے۔ سلطان غیاث الدین تغلق خاموش ہو گیا اور پھر اس نے اپنے معتمد لوگوں کے ذریعے حضرت نظام الدین اولیاء کے بارے میں تحقیقات کرائیں۔ پھر بڑی مشکل سے اسے اس بات پر یقین آیا کہ ہندوستان میں ایک درویش ایسا بھی ہے جو روحانی فتوحات کے باوجود مسلسل روزے رکھتا ہے اور نمک کے پانی اور جو کی روٹی سے افطار کرتا ہے۔ سلطان غیاث الدین تغلق کو حضرت نظام الدین اولیاء کے انداز قلندری پر تو اعتبار آ گیا، مگر اسے حضرت محبوب الہی کی شان بے نیازی پسند نہ آئی۔ فرما روائے ہند کا خیال تھا کہ حضرت نظام الدین اولیاء نے دربار میں حاضر نہ ہو کر سلطان وقت کی توہین کی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جب حضرت محبوب الہی کی طرف سے غیاث الدین تغلق کے دل میں گرہ پڑ گئی۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ تغلق نے حضرت محبوب الہی کی طرف سے دل میں بغض رکھا اور کسی مناسب موقع کا انتظار کرنے لگا۔ اس واقعے کے کچھ دن بعد ہی ایک اور لرزہ خیز واقعہ پیش آیا جسے تاریخ نے اپنے اوراق میں محفوظ رکھا ہے۔ اس واقعے کا راوی یحییٰ احمد بن سرہندی ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء کے خدمتگاروں میں عبید نامی ایک شاعر بھی تھا۔ عبید عیاری کی حد تک ایک ذہین انسان تھا۔ اس کی عادت تھی کہ وہ خانقاہ کے خدمتگاروں اور دوسرے عقیدت مندوں پر ذمانی فقرے چست کیا کرتا تھا۔ بعض لوگ جو زیادہ پڑھے لکھے اور ہوش مند تھے وہ عبید کے طنز و استہزاء کو سمجھ لیتے، مگر اس خیال سے کوئی جواب نہیں دیتے تھے کہ ان کے نزدیک حضرت نظام الدین اولیاء کی خانقاہ میں آنے والا ہر شخص محترم تھا، مگر خادموں اور عقیدت مندوں کی اکثریت اتنی ہوشیار نہیں تھی کہ وہ ایک عیار شخص کی گفتگو کو سمجھ لیتی۔ بعض ذمہ دار افراد نے بڑے رازدارانہ انداز میں عبید کو سمجھانے کی بھی کوشش کی، مگر اس نے اپنی روش تبدیل نہیں کی۔ وہ طبعاً ایک کینہ پرور، سازشی اور حاسد انسان تھا۔ عبید کی اس بے راہ روی کی وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت نظام الدین اولیاء حضرت امیر خسرو سے بے حد محبت فرماتے تھے اور اس شاعر شیریں سخن کو بارگاہ شیخ میں ایک منفرد مقام حاصل تھا۔ عبید چونکہ خود بھی شاعر تھا اس لیے اسے کسی دوسرے شاعر کی برتری تسلیم نہیں تھی۔ وہ اکثر مجلسوں میں کہا کرتا تھا، خسرو میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ حضرت شیخ کو ان کے سوا کوئی دوسرا سخنور نظر ہی نہیں آتا۔ خسرو مجھ سے چھوٹے شاعر ہیں
پھر شیخ میرا کلام کیوں نہیں سنتے؟ عبید اسی طرح گھنٹوں اپنی تعریفیں کرتا رہتا، مگر حاضرین مجلس اس کی باتوں پر کوئی توجہ نہیں دیتے تھے۔ اگر ہم کچھ دیر کے لیے حضرت امیر خسرو کے عارفانہ مقام کو زیر بحث نہ لائیں، تب بھی خسرو اتنے بڑے شاعر تھے کہ عبید ان کے قدموں کی دھول کے برابر بھی نہیں تھا۔ اس بحث سے قطع نظر امیر خسرو حضرت نظام الدین اولیاء کے محبوب ترین مرید تھے، اسی لیے عبید کی خباثت نفسی پیر و مرشد کے اس التفات کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ نتیجتاً حضرت امیر خسرو سے اس حد تک جلنے لگا کہ یہ بات حضرت محبوب الہی کی نظروں سے بھی پوشیدہ نہ رہ سکی۔ شروع میں حضرت نظام الدین اولیاء کا خیال تھا کہ عبید کا یہ جذبہ حسد عارضی ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی تربیت اور خانقاہ کا ماحول اس کے دل کی کدورتیں دھو ڈالے گا۔ مگر عبید نے حضرت نظام الدین اولیاء کی اس اعلیٰ ظرفی اور چشم پوشی کا کوئی لحاظ نہیں کیا۔ روز بروز اس کی عادتیں پختہ ہوتی گئیں اور وہ ہر کام میں حضرت امیر خسرو کی مخالفت کرنے لگا۔ حضرت محبوب الہی کو عبید کی اس ذہنی اور قلبی حالت پر بہت افسوس ہوتا۔ آپ نے کئی بار وعظ اور نصیحت کے ذریعے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ بغض و حسد انسان کے کردار کو دیمک کی طرح چاٹ جاتے ہیں، مگر وہ ہمیشہ سنی انسنی کر جاتا۔ حضرت نظام الدین اولیاء کا یہ طریقہ کار نہیں تھا کہ آپ بھری مجلس میں اسے براہ راست مخاطب کرتے، اس طرح وہ دوسرے لوگوں کی نظروں سے گر جاتا اور حضرت محبوب الہی جیسے اعلیٰ ظرف انسان کو یہ بات ہرگز گوارا نہ تھی۔